باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، عصر کا وقت گزر گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب ہمارا اور آپ کا مظلوم امام کربلا میں یکا و تنہا رہ گیا۔ عزیزوں، حسین کے چاہنے والوں، حسین پر گریہ کرنے والوں، تھوڑا سا تصور کا مقام ہے۔ اپنے اپنے ذہنوں کو اس وقت آپ دشت نینوا میں لے جائیں، کربلا کے صحرا میں لے جائیں۔ وہ حسین جو صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہو، جس نے اپنے پیاروں کا جنازہ اٹھایا ہو، جس نے اپنے بھتیجوں کا جنازہ اٹھایا ہو، اپنے بھانجوں کا جنازہ اٹھایا ہو۔ عزیزو، زخموں سے میرا مظلوم امام چور تھا، پیاس کا غلبہ بھی تھا، کربلا کا تپتا ہوا صحرا بھی تھا۔ میرا مظلوم امام کبھی کسی شہید کے جنازے پر جاتا، تصور کا مقام ہے، شہید کے جنازے پر جاتا، اور جب عباس کہتے تھے مولا میں چلوں، کہا نہیں عباس میں جاؤں گا۔ حسین شہید کے جنازے پر جاتے، جانے کے بعد جنازہ اپنے ہاتھ پہ لیتے۔ نہ جانے میرا مظلوم امام کیسے جنازہ خیمے میں لاتا، خیمے میں جنازہ رکھتا، بیویاں ماتم کرتی، پھر میرا مظلوم اس جنازے کو اٹھاتا، گنج شہیدہ تک لے جاتا، وہاں پر جنازے رکھے جاتے۔ ایک شہید جاتا، مظلوم جاتا نصرت کے لیے، جنازہ اپنے ہاتھ میں لیتا، خیمے میں لاتا، بیویاں گریہ کرتی، حتیٰ کہ جتنے بھی شہید کربلا میں گئے ہیں مقتل میں، عزیز و حسین سب کے جنازے پر پہنچے۔ مگر ذرا سوچو عزیزان گرامی، جب کوئی شہید جاتا تھا تو اپنے عزیز و اقارب سے مل کر کے جاتا تھا۔ حسین اس کو سوار کراتے تھے۔ اکبر گئے ہیں، حسین موجود ہیں۔ اکبر گئے، بیویاں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ قاسم گئے، حسین موجود ہیں۔ عباس موجود ہیں، عباس گئے، حسین موجود ہیں، اکبر موجود ہیں۔ لیکن انصاف سے بتاؤ، جب میرا مظلوم امام رخصت ہوا ہے، کوئی بھی نہیں حسین نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ ارے جس حسین کو سوار کرانے کے لیے اکبر دائیں رہتے تھے، عباس بائیں رہتے تھے، قاسم رہتے تھے، اونو محمد رہتے تھے، بنی ہاشم کا عزیزان گرامی وہ جان جس کے ارد گرد پروانے منڈرا رہے ہوں، آج حسین تنہا رہ گیا۔ عزیزوں، مختصر کر کے میں پوری شہادت نہیں پڑھتا، مختصر کر دیتا ہوں کہ جب حسین آئے ہیں رخصت آخر کے لیے، تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے فضہ سے کہا، اے میری ماں کی کنیز فضہ، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میری ماں
جب میری ماں چکیاں پیسا کرتی تھی تو میری ماں مجھے آپ کی آغوش میں دے دیتی تھی، آپ مجھے لوری سنا سنا کے سلاتی تھی۔ عزیزوں، ہم نے آپ کو ماں کہا ہے۔ سن لینا جملہ عزادارو، اے فضا آج میرا ایک کام تم کو کرنا ہے۔ ارے شہزادے حکم کریے، کون سا کام کرنا ہے؟ عزادارو جناب امام حسین کہتے فضا میری بہن زینب کو پتہ نہ چلے، میری بہن زینب کو پتہ نہ چلے، فلاں صندوق میں ایک لباس رکھا ہے، اس لباس کو لے آؤ۔ عزادارو جملہ سن لینا، عزادارو فضا ہے ایک مرتبہ صندوق سے لباس لے کر ایک مرتبہ خاموشی سے نکل رہی تھی کہ زینب نے دیکھ لیا، زینب نے دیکھ لیا۔ زینب کہتی ہے فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں، آپ کے بھائی نے ایک بوسیدہ سا لباس منگوایا ہے۔ تڑپ گئی شہزادی۔ زینب کہتی ہے فضا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو؟ کیا سنتے ہو عزادارو؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو؟ عزادارو حسین رخصت ہوئے۔ عزادارو جب حسین خیمے سے باہر آئے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ حسین کا جو گھوڑا ہے دلدل ذوالجنا وہ پوری طریقے سے تیار ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ کس نے میرے گھوڑے کو تیار کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ گھوڑا جناب رقیہ نے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین جناب رقیہ کے خیمے میں آئے۔ رقیہ یہ بتاؤ گھوڑا سجانا تو مردوں کا کام ہوتا ہے، تمہیں کس نے بتایا گھوڑے کی زین ایسے باندھتے ہیں، رکاب ایسے رکھتے ہیں، تمہیں کس نے یہ بتایا؟ تو پتا ہے رقیہ کہتی ہیں مولا کل رات میں غازی میرے خیمے میں آئے تھے، غازی عباس میرے خیمے میں آئے تھے اور کہا تھا اے رقیہ میرا ایک کام ہے۔ ہاں بولیے۔ دیکھو رقیہ ایک وقت کربلا میں وہ آئے گا جب میرا آقا حسین یکو تنہا رہ جائے گا، رقیہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے آقا حسین کے گھوڑے کو تیار کرنا۔ عزادار حسین جب گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں اے اسب وفادار مجھے پتا ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ عزادارو پھر بھی نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اشارہ کیا مولا میرے سمو کی طرف دیکھیے۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ارے سمو سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، میرا قاسم گیا واپس نہیں آیا۔ عزادار حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا۔ عزادار نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا یہ رخصتی قیامت کی رخصتی ہے۔ عزادار حسین کیسے رخصت ہوئے اللہ جانتا ہے۔ بس عزیزوں حسین جب میدان کارزار میں آئے، اب شہادت سن لو، میں عزیزان گرامی شہادت پڑھے دیتا ہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب میرا مظلوم امام شہید ہو چکا ہے۔ عزادارو حسین جب مقتل میں آئے ہیں، ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، علماء فرماتے ہیں جب کسی پر زیادہ مصیبت پڑتی ہے، خدا نہ رہے کبھی کسی پر مصیبت پڑے، جب بھی کسی پر مصیبت پڑتی ہے یہ آپ غور کریے گا جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت وہ یاد آتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ کسی پر جب مصیبت پڑتی، کیسی بھی مصیبت اور سخت مصیبت جو دل کے بہت قریب آپ کے ہوگا، خدا کی قسم، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو یا عزیز و اقارب یا رشتہ دار ہو، جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوگا اس وقت وہ یاد آئے گا۔ عزادارو یہ جملہ ذہن میں رہے کہ امام حسین کے دل کے قریب کون کتنا تھا۔ عزیزان گرامی حسین گھوڑے پر بیٹھے، بس 2-4 جملے اور آپ کی عبادت کو تمام کر دوں۔ عزادارو حسین نے حملہ کیا، حملہ ایسا کیا کہ ہر طرف سے علمان علمان کی صدائیں آنے لگی۔
اور عزیزان گرامی یوں دل ملا گیا تھا پیغمبر کا مہجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین۔ اس طریقے سے حسین نے ایک مرتبہ آستینوں کو چڑھایا اور ذوالفقار حیدری کو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یقین کرے تاریخ لکھتی ہے، دشمن کا جو مورخ ہے، دشمن کا مورخ کہتا ہے حسین نے ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ اسلام میں کسی نے بھی ایسی جنگ نہیں کی۔ حسین شیر کی مانند ایک ایک پر چھپٹتے تھے، دوڑ دوڑ کر سر اڑاتے تھے اور کہتے تھے تم نے میرے اکبر کے پرچی ماری کی، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کیا۔ حسین کو تم مجبور سمجھتے ہو، حسین مجبور نہیں ہے۔ عزیزو ہر طرف سے الامان کی صدا بلند ہو رہی تھی، اے حسین ابن علی امان دے دو، اے حسین ابن علی تم کو خدا کا واسطہ مجھے امان دے دو۔ حسین کبھی میمنے جاتے، کبھی بیسرا جاتے، کبھی کلگے لشکر پہ جاتے اور ایک ایک صحابی کو پکارتے، اے حبیب اینا اینا حبیب، اے حبیب کہاں ہو، آؤ اپنے دوست کی جنگ دیکھو، اینا اینا اکبرا، اے میرے بیٹا اکبر کہاں ہو، اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اینا اینا قاسمہ، اے قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ لاشیں عزیزان گرامی کہتے تھے مولا مولا موت نے مجبور کر دیا۔ ہاں عزادارو وہ منزل قریب آئی کہ حاتم غیبی سے آواز آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا میرے رب کی طرف۔ عزیزو سب سے بڑا امتحان یہ تھا حسین کا، چلتی ہوئی تلوار تھی، سروں کی بارش تھی، دشمن کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ یہاں تک ملا ہے کہ جب حسین جنگ کر کے بہت آگے نکل گئے اور جب پلٹے ہیں اسی راستے سے تو ادھر سروں کا انبار لگا تھا، ادھر سروں کا انبار۔ اب اندازہ 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم جب حسین نے ذوالفقار کو میان میں ڈالا ہے اور ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا سر ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا، حسین نے اپنا سر ذوالجناح کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی۔ عزیزوں ایک مرتبہ شور ہوا، عمر ابن سعد کہتا ہے ارے حسین ابھی زندہ ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب بھاگی ہوئی فوجیں پلٹنے لگی، بکھری ہوئی فوجیں سمٹنے لگی، حسین اکیلے اور دشمنوں کا نرغہ۔ اللہ اکبر، میرا مظلوم امام تنہا رہ گیا۔ اب جو تیر اندازوں نے تیر چلائے ہیں، اتنے تیر میرے مظلوم امام کے جسم پہ لگے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جملہ ذہن میں رہے، جو مصیبت جب پڑتی ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ یاد آتا ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، میرا سلام ہو اس جد نامدار پر کہ جس کا جسم، ایک ایک جملے پر توجہ، معصوم کا جملہ ہے کہ جس کا جسم نہ زیر پر تھا اور نہ زمین پر تھا۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا مولا آپ کے جد حسین کا جسم کہاں تھا؟ میرے مظلوم امام فرماتے میرے جد حسین کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ اللہ اکبر، تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا۔ تو میں کہوں گا مولا پھر آپ کے جد نے آخری سجدہ کیسے کیا؟ تو خدا کی قسم میرے جد خون کے آنسو روتے ہیں، کہتے ہیں جب تیروں کے آسمان سے میرے مولا نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی دکھیا ماں اپنی آغوش پھیلائے ہوئے، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اب حسین نے ایک مرتبہ سر باقی آغوش میں رکھا، سینے کے تیر پشت کی طرف نکل گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو ماتم کرو، ماتم کرو عزادارو۔ ہاں عزادارو، سینے کے تیر پشت کی جانب نکل گئے۔ خدا کی قسم اگر میں مکمل شہادت پڑھ دوں نا تو کوئی نہ کوئی مر ضرور جائے گا۔ خدا کی قسم یقین کرے میرے پاس، میں سوچ کے رو رہا ہوں، تم سن کے کیسے برداشت کرو گے عزادارو؟ وہ جملہ عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے، حسین زخموں سے چور چور، اتنے تیر لگے تھے، اتنے تیر لگے تھے،
میرا مظلوم امام زمین کربلا پر بیٹھا ہوا ہے. سانس لے لو, مجھے 2-4 جملے کہنا ہے. عزیزو, دشمنوں کا نرغہ ہے. ایک مرتبہ کسی نے اعلان کیا کہ جو حسین پر سب سے زیادہ ظلم کرے گا, جو سب سے زیادہ ظلم کرے گا اس کو سب سے زیادہ انعام ملے گا. پتہ ہے امام حسین پر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ کسی اور شہید پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہے جتنا حسین پر ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں اور سب کے لاشیں پامال کیے گئے, صرف حسین کا لاشا کیوں پامال کیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ حسین اور عباس یہ کس کے فرزند ہیں؟ مولا علی کے فرزند ہیں. علی کی دشمنی کا اتنا کینہ تھا ان لوگوں کے اندر, خدا کی قسم اتنا کینہ تھا, مجھے نہیں لگتا کہ حسین عباس کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں لائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ جناب عباس کی شباہت مولا علی میں ملتی تھی, اور جب جناب عباس کے بازو کٹے, گرز لگا, گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں, تو دشمنوں نے جناب عباس کے جنازے کو, جسد کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. ٹکڑے ٹکڑے یہ لفظ ہے عزیزو, میں غلط پڑھوں, خدا کی قسم غلط پڑھوں تو میری مجلس شہزادی قبول نہ کرے. ٹکڑے ٹکڑے غازی کا جسم کا ڈالا تھا. اللہ اللہ, کیا سن رہے ہو زنارو؟ اور یہی وجہ تھی, حسین جب اکیلے تھے نا, اور کہا, کسی نے اعلان کیا کہ جو سب سے زیادہ حسین پر ظلم کرے گا اس کو سب سے زیادہ انعام ملے گا. عزیزو, ایک مرتبہ یہ صدا جناب زینب اور بیویوں کو پتہ چلی کہ ظالم یہ اعلان کر رہے ہیں جو حسین پر سب سے زیادہ ظلم کرے گا اس کو سب سے زیادہ انعام ملے گا. عزیزو, ایک جملہ کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کے لیے, اس کے بعد میں آپ کی عبادت تمام کر دوں گا. پتہ ہے حسین کی ایک بچی تھی جس کی عمر ملتی ہے 3.5 سے 4 برس. جب سکینہ نے سنا کہ جو حسین پر ظلم کرے گا اس کو سب سے زیادہ انعام ملے گا, پتہ ہے اس بچی نے کیا کیا؟ سن لو گے جملہ, گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. بچی ہے 3.5 سے 4 برس کی, حسین کی چہنے والی بیٹی ہے. خدا کی قسم جب سنا نا جو حسین پر سب سے زیادہ ظلم کرے گا اس کو سب سے زیادہ انعام ملے گا, بس بچی نے مرتبہ دامن پھیلایا. سن لینا, سنو زبارو, بچی نے دامن پھیلایا, ہر خیمے میں جاتی تھی, مجھے کچھ دے دو, تمہارے پاس زیور ہو دے دو, تمہارے پاس کچھ ہو بندے ہو دے دو, اور دے دے کے سب کے پاس جاتی تھی. کیا کرے گی سکینہ؟ کہا وہ ظالم کہتا ہے جو زیادہ ظلم کرے گا اس کو سب سے زیادہ انعام ملے گا. میں یہ سارے قیمتی زیور ظالم کو دے دوں گی کہ میرے بابا پہ ظلم نہ کر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بات کرو عزادارو, شرم نہ کر کے رو, شرم کر کے نہ رو عزادارو. عزادارو سانس لے لو. عزادارو, جب کہا نا کہ جو سب سے زیادہ ظلم کرے گا سب سے زیادہ انعام ملے گا, ایک شکی اترا. سنو جملہ, یہ یاد رکھنا عزیزان محترم, ایک شکی گھوڑے سے اترا. حسین بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شکی گھوڑے سے اترا, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ظلم کسے کہتے پتا ہے؟ وہ اترا, حسین کے قریب آیا, پوری طاقت سے. کیا سنو دلار, پوری طاقت سے, جس کا ماتم کیا ہے نا ابھی تم نے, حسین کا ماتم کیا ہے نا, اسی حسین کی شہادت سنو. پوری طاقت سے اس نے نیزہ لیا, اور حسین کے سینے پر مارا. میرے مظلوم امام کا جسم لرز گیا, ایسا نیزہ مارا. کیا سن رہے ہو؟ اللہ اکبر. مقتل میں ملتا ہے حسین کا جسم لرز گیا. عزادارو, حسین کا پورا جسم حسین کا خون سے تر بتر. عزادارو, مقتل میں یہاں تک ملتا ہے
کہ حسین کے جسم پر اتنے زخم تھے، ایک دو تین زخم تو ایسے تھے کہ جب حسین بیٹھے ہوئے تھے تو مغرب کی ہوا مشرق کی طرف جا رہی تھی حسین کے جسم سے. کیا سمجھے دادارو؟ ایسا زخم تھا کہ مغرب کی ہوا مشرق میں جا رہی تھی حسین کے جسم سے چھن کر. کیا سن رہے ہو؟ ایسا زخم کے آر پار دکھائی دے رہا. عزادارو سانس لے لو. وہ شکی نے نیزہ مارا. پھر ایک شخص کہتا ہے یہ کوئی ظلم ہے، اسے ظلم کہتے ہیں. دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. عزادارو وہ شکی اترا. اترنے کے بعد اس نے دیکھا ایک بڑا سا پتھر تھا. سنو ایک بڑا سا پتھر تھا. اس نے پتھر لیا، پوری طاقت سے امام کی پیشانی پر پتھر مارا. اے ہے عزادارو میرے حسین کا سر شگاف ہو گیا. عزادارو ایک شکی اترا، کہا تم دونوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ظلم کرنا ہم بتاتے ہیں. وہ ظالم اترا. اترنے کے بعد اس نے پوری طاقت سے امام کے رخسار پر ایسا تماچا مارا. عزادارو میں بیان نہیں کر سکتا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسا تماچا مارا. اے ہے عزادارو، اے ہے عزادارو ماتم کرتے جاؤ، شرم کر کے نہ رو رہا. عزادارو ابھی ظلم سن لیا تم نے نا، اور ظلم سناؤ اور ظلم سناؤ اور ظلم سناؤ. طاقت ہے سننے کی. عزادارو ایک ملعون آگے بڑھا. وہ آیا، اس نے ایک تیر ایسا تھا جس کا وزن تاریخ میں ملتا بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. اس نے قریب آ کر کے پوری طاقت سے چلے کو کھینچا، پورا چلا کھینچا، اور کھینچنے کے بعد امام کی پیشانی پر تیر مارا. اے ہے عزادارو بس آخری جملے ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے. عزادارو میں وہ روایت نہیں پڑھتا کہ جو جتنا قریب دل کے ہوتا ہے وقت زیادہ ہو جائے گا. عزادارو میں وہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، میں سوچ کے رو رہا ہوں. عزادارو بس ایک مرتبہ مختصر کر دوں. شمر آگے بڑھا. اس نے 13 ضربوں سے عزادارو یہ طریقہ ہے کہ کیا کسی کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے؟ پتا ہے جب وہ ضرب مارتا تھا، ایک ضرب ماری، اس ملعون نے، چاقو تو تیز ہوتا ہے نا، چاقو تیز ہوتا ہے نا، مجھ سے پوچھو چاقو تیز ہوتا. اس ظالم نے کیا کیا؟ کہا حسین کو اتنی تکلیف سے ماروں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے یہ علی کا بیٹا ہے. وہ ملعون ظالم گیا شمر، اللہ لعنت کرے اس پر. عزادارو شمر نے اپنے خنجر کو لیا، بڑا سا خنجر تھا. اس نے خود پتھر پہ اپنے خنجر کو مارا. پہلے خود کس کس کے پتھر پہ مارا، کس کے پتھر پہ مارا. خنجر جو تھا کند ہو گیا، اس کی دھار ختم ہو گئی، اس کی جو دھار تھی ختم ہو گئی. پھر ملعون آیا حسین کے پاس اور پوری طاقت سے اس نے حسین کے پشت کی طرف سے، پیٹھ کی طرف سے گردن پر وار کیا. جب حسین کے جسم پر وار کیا نا تو میرا مظلوم امام ابھی تک بیٹھا تھا نا، زمین میں سجدے کی طرح چلا گیا. اللہ 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 عزادارو ایک مرتبہ حسین نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو پھر بیٹھانا چاہا، مگر میرا مظلوم امام بیٹھ نہ پایا. عزادارو جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل رہتا ہے نا، بس حسین وہاں تک آئے. ایک مرتبہ اپنی مٹھیوں کو امام حسین نے باندھ لیا. عزادارو جب پہلی ضرب لگی ہے نا تو امام حسین نے اپنے اصحاب کو یاد کیا، لیکن جب 10ویں ضرب لگی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا عزادارو، ہر ضرب پہ امام حسین نے سب کو یاد کیا ہے. کبھی رسول خدا کو یاد کیا، کبھی علی مرتضیٰ کو یاد کیا، کبھی فاطمہ زہرا کو یاد کیا. عزادارو
علماء فرماتے مقتل میں ملتا ہے. اب سن لینا غدار خدا کی قسم, جب آخری ضرب اس نے چلائی ہے 13ویں ضرب, تو ایک مرتبہ جب پوری طاقت سے اس نے ضرب چلائی ہے تو امام کے منہ سے کچھ فکرے نکلے ہیں, بہت دھیمے سے نکلے, اور اس نے شمر نے وہ فکرے سنے تھے. تو کسی نے پوچھا جب تو 13ویں ضرب چلا رہا تھا تو حسین کے منہ سے کیا جملہ نکلا تھا؟ اس نے کہا جب میں نے 13ویں ضرب چلائی تو حسین نے کہا بھیا بھائی کی مدد کرو, اے بھیا بھائی کی مدد کرو, اے بھیا بھائی کی مدد کرو. سر تن سے جدا ہو گیا, منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بے کربلا والا ذبح الحسین بے کربلا. اللہ